وہ شام جو روئے ابتلا، وہ شام خوف و امتحان، وہ آہٹوں کی دہشتیں، وہ ڈوبتی پرچھائیاں، تیرو تبر کا برچھیوں کا کارواں۔ سینچا ہوا لہو سے ایک گلشن وفا ہے، عشق غیور تیرا آئینہ کربلا ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ محرم الحرام کے خصوصی پروگرام کربلا اور اردو ادب کے ساتھ آپ کی میزبان فرحانہ اویس ایک بار پھر حاضر ہے، اور گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے بات کی سانحہ کربلا کے حوالے سے اور امام علی مقام علیہ السلام کے حوالے سے، اور آپ کو بتایا کہ ان کے وہ تمام واقعات، آپ کی قربانی، آپ کے رفقا کی قربانی اور ان کی وفا، یہ وہ تمام واقعات ہیں جن پر بے شمار کتب لکھی جا چکی ہیں، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہیں پر رکا نہیں ہے بلکہ ابھی تک یہ جاری ہے، نہ صرف اردو ادب میں بلکہ دیگر ہم دیکھتے ہیں کہ زبانوں میں بھی اس کے اوپر لکھا گیا، یا اگر بلا واسطہ یا بالواسطہ نہیں لکھا گیا تو کہیں نہ کہیں سے کوئی حوالہ ضرور لیا گیا، یعنی کہیں پہ تراجم ہوئے ان کتابوں کے اور ہمیں دوسری زبانوں میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لکھا۔ پھر ہمیں کچھ ایسی کتب بھی ملتی ہیں برِ صغیر میں جو صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ ہندوؤں نے لکھی، جو سکھوں نے لکھی، اور دیگر بہت سارے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی اس پہ لکھا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ان تمام کتب کا جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے، کیونکہ یہ تو بہت ایک وسیع سلسلہ ہے، بہت ساری کتابوں پہ تو بات نہیں کی جا سکتی، لیکن کم از کم کچھ ایسی کتابوں کا جائزہ ضرور لیا جائے گا جو بہت اہم ہیں اور جنہوں نے اردو ادب میں ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان میں میری پہلی مہمان ہے انتہائی محترم ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں فراست رضوی صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں آنے کا بے حد شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے آغاز کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ویسے تو ایک طویل فہرست ہے کتابوں کی، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ ابھی تک جاری و ساری ہے، لیکن پھر بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا بڑا گہرا اثر ہے اردو ادب میں، جیسے سید محمد تقی صاحب کی کتاب ہے، تو میں چاہوں گی آپ اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں۔ جی ہاں، بہت اہم کتاب ہے، اور سید محمد تقی صاحب کی یہ کتاب جو ہے کربلا تہذیب کا مستقبل، تو اس میں انہوں نے صرف ماضی کو نہیں دہرایا ہے، ہمیشہ ماضی کے حوالے سے مستقبل کو دیکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے ماہر فلسفہ تھے، اور انہوں نے اس کتاب میں فلسفیانہ جائزہ لیا ہے، اور شروع ہی میں انہوں نے سارتر کو، ژین پال سارتر کو، جس نے کہ ہماری وجودیت کا فلسفہ پیش کیا تھا، اس کو کوٹ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اس جو دولت کی فراوانی نے قوانین کی پامالی کا جو ایک غیر اخلاقی دور کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور پھر جو کیپٹلسٹ سوسائٹی وجود میں آئی، تو ایک طرف تو مارکس ہے جو خود امام حسین کی روایت کو پڑھتا ہے اور اس کے ان کے خیالات کو ہم دیکھتے ہیں مارکسی نقطہ نظر میں، تو ہمیں بہت سے حوالے ایسے ملتے ہیں جو مماثلت رکھتے ہیں، لیکن سارتر کا حوالہ دے سکتے تھے صرف سید محمد تقی صاحب، انہوں نے سارتر کا اور گبن کا بھی حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سوال سارتر نے بہت سے فلسفیوں کو اور مفکروں کو جمع کر کے اٹھایا تھا کہ یہ جو دولت کی فراوانی نے اخلاقیات کو پامال کر دیا ہے، تو اب اس میں انسانی تہذیب کا مستقبل کیا ہے؟ تو یہ پوری کتاب کربلا کے حوالے سے انسانی تہذیب کے مستقبل پر لکھی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی تہذیب کو اگر بچانا ہے تو حسین کے جو فکر ہے اور جو حسین کا نسب العین تھا اور جو حسین کی قربانی ہے اور جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ کربلا اپنے وسیع اطلاق میں ایک انقلابی پیغام کی حیثیت بھی رکھتی، عوامی تحریکوں کی
قربانیوں کے دوران چاہے وہ کہیں بھی دی جا رہی ہوں، کربلا کی علامت جو تاریخ کی سب سے روشن علامت کے طور پہ سامنے آئی، ایک انتہائی موضوع آئیڈیل کے انقلاب، ہر جگہ اسٹیٹس کو، سماجی حالت موجود کو چیلنج کرتا ہے، اور حسین کی اپنی شخصیت 60 ہجری کے مسلم معاشرے کے نظام کے لیے ایک چیلنج تھی۔ وہ اس چیلنج کا وہ آج کے دور پر اطلاق کر کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں اس کتاب میں۔ تو گویا وہ ایک ایسا پیغام ہے جو رہتی دنیا تک سب کو حرکت دیتا رہے گا اور سب کو طاقت دیتا رہے گا کہ جو آپ کی جنگ ہے، جو حق کی جنگ ہے باطل کے خلاف، اس کو کس طرح سے لڑنا ہے، وہ آپ کو بنیاد دے گیا، وہ فلسفہ یا وہ سوچ یا وہ تحریک جو تھی، اور وہ عالمی سوچ بن گئی ہے۔ بالکل وہ عالمی سوچ بن گئی ہے، اور آج بھی اس کا حوالہ اسی طرح سے دیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت دیا جا رہا تھا۔ تو میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فراست صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے یہ سید محمد تقی صاحب کی کتاب کا جو ڈاکٹر صاحبہ نے دیا۔ ہم ایک اور کتاب کی بات کریں اگر شاہ جو رسالوں کی، تو یقیناً ہمیں وہاں پر بھی یہاں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے شاہ عبداللطیف نے اس کو استعمال کیا اس سانحے کے حوالے سے، تو آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ مرثیے کے حوالے سے کتابوں کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ سر کے ڈارو جو ہے یہ کربلا سے متعلق شاہ کا سر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ کی جو تحریریں ہیں ان میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ شاہ کے ہاں جہاں کسی عورت کا کردار آتا ہے تو وہ بہت طاقتور عورت ہوتی ہے ان کی۔ یہ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ عورت جو ہے اس کو تاریخ کے حاشیے پہ جگہ دی گئی، اور اس کی قوت اور اس کی ذہانت کو نظر انداز کیا گیا، اس کی سماجی قوت کو بھی اور اس کی دانش کی جو قوت ہے اس کو بھی۔ تو لیکن شاہ کے ہاں جہاں بھی یہ عورتیں آپ کو نظر آئیں گی یہ ہمیشہ طاقتور ہوں گی۔ تو سر کیڈاروں میں بھی جو کردار آپ کو نظر آتے ہیں اس میں شاہ کا یہ رجحان آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ کردار جو ہیں وہ حق کے لیے کوئی بھی قربانی کرنے سے جو ہے وہ دریغ نہیں کرتے، اور وہ کردار جو ہیں وہ اپنی خوشی سے اپنی جان دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک جذبہ شہادت ہے اور اس کا جو ایک والہانہ پن ہے، کیونکہ شاہ کا جو میٹر ہے، جو ان کی ابیات ہیں اس میں جو میٹر ہے اس میں خاص طرح کی ایک رزمیہ لے ہے، تو اس نے اس کو اور زیادہ ایک طاقتور اور پرتاثیر بنا دیا۔ بعد میں پھر سر کے ڈاروں پہ الگ سے بھی بہت سی کتابیں آئیں۔ ایک انجینئر جبار انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی، اس کی شرح بھی لکھی اور اس کی تفصیلات بیان کی۔ اب مرثیے پر آپ جن کتابوں کا ذکر کر رہی ہیں نا، ان میں زیادہ تر کتابیں تذکرے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی تذکرے سے مراد یہ کہ شعراء کی سوانح، ان کا لائف اسکیچ، ان کے کلام کا نمونہ، اگر ان کے بارے میں کسی نے کوئی اہم بات کی ہے، ان کے آرٹ کے بارے میں، ان کے مراثی کے بارے میں، تو اس کو لکھ دیا۔ جیسے عبدالرؤف عروج کی کتاب ہے، جیسے ضمیر اختر کی کتاب ہے مرثیہ پاکستان میں، یا اردو مرثیے کے 50 سال۔ وہ کتابیں زیادہ اہم ہیں جو کتابیں کانسیپچول ہیں، یعنی تذکرہ نہیں ہے ان میں مرثیے کے بارے میں جو مباحث ہیں وہ ہیں کہ جدید مرثیہ کیا ہے، قدیم مرثیہ کیا ہے۔ مرثیے کے بارے میں اردو میں پہلی جو باقاعدہ کتاب ہے وہ شبلی نے 1907 میں لکھی، موازنہ انیس و دبیر۔ وہ اتنا بڑا سنگ میل ہے، یعنی انیس شناسی میں بھی اور مرثیے کے حوالے سے بھی، کہ اگر وہ کتاب نہ لکھی جاتی تو شاید میں یہ بات کہہ سکتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہ مرثیہ اس طرح جو مین اسٹریم ہے ادب کی، جو ادب کا جو مرکزی دھارا ہے اس میں مرثیہ شامل نہ ہوتا، کیونکہ مرثیہ کو ایک عرصے تک یہ سزا دی گئی کہ یہ ایک خاص فرقے یا ایک خاص عقیدے کی شاعری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آرٹ کو تو آپ کو اس کی جمالیات کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے، عقیدے کی بنیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ زبانوں کا ادب کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اب فصاحت جو ہے اس کا تعلق زبان کی بیوٹی سے ہے، زبان کی خوبصورتی سے ہے۔ کوئی کلام فصیح کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حسن بیان پایا جاتا ہو، اور بلاغت وہ ہے جو آپ کے مفہوم سے اور اس کے ایسنس سے اور جو اس میں معنی ہیں اس کی خوبصورتی سے اور اس کی گہرائی اور اس کا جو ایک معیار ہے اس سے بلاغت بحث کرتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ دبیر کو رد کر دیا۔ اس کے بہت سے جواب بھی لکھے گئے، میزان لکھی گئی، حیات دبیر ہے، اور بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن وہ کتابیں لوگوں تک نہیں پہنچیں، لیکن موازنہ پہنچا۔ تو سب سے بیسک کتاب جو ہے وہ موازنہ انیس و دبیر ہے، جو دنیا میں کبھی آؤٹ آف پرنٹ نہیں ہوتی۔ یعنی اس وقت بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں
تو مجھے پتا ہے لاہور سے بھی وہ کتاب ایک بڑے ادارے نے شائع کی ہے، کراچی سے بھی ایک بڑے ادارے نے شائع کی ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جنہوں نے مرثیے کو مرکزی دھارے میں شامل کیا۔ کارنامہ بہت بڑا ہے، یعنی شبلی نے مرثیے کو ایک ادبی صنف کے طور پہ پہلی بار دیکھا۔ اس سے پہلے جزوی طور پہ محمد حسین آزاد نے مرثیے کے لیے تھوڑا سا لکھا تھا، مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے تھوڑا سا ذکر کیا، لیکن باقاعدہ مرثیے کو ایک ادبی صنف کے طور پر اگر کسی نے قبول کیا تو وہ شبلی ہیں۔ اور پاکستان میں مرثیے پر جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ ڈاکٹر صفدر حسین کی کتاب ہے، اور وہ کمال کی کتاب ہے، مرثیہ باد انیس۔ جی ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی شاہ جو کڈارو کے حوالے سے، جو شاہ عبداللطیف کے کلام کا ایک حصہ ہے، تو کیوں نہ نصیر مرزا صاحب سے اس میں سے چند اشعار سنے جائیں، اور یہ بڑا خوبصورت کلام ہے، آئیے سنتے ہیں۔ آیا ماہ محرم، جاگا شہزادوں کا درد، واللہ عالم جو چاہے سو آپ کرے۔ جاگا شہزادوں کا درد، آیا ماہ محرم، مکہ شہر مدینہ رویا ہر رستہ پرنم، بے پرواہ احکم جو ایسے حکم چلائے۔ لوٹ کے آیا ماہ محرم، آئے نہ میرے امام، یثرب کے وہ جام مولا اب تو ملا دے۔ کل دیکھی تھی کس نے وہاں پہ بلوانوں کی جنگ، خون میں لت پت ہاتھی تھے اور دھرتی تھی گل رنگ۔ عجب ہیں ان کے ڈھنگ، راہ عشق میں واریں سر کو، اس بدلی کی چھاؤں میں ان کو لڑتا چھوڑ میں آئی۔ ران کے نیچے سرکش گھوڑے تیغ تھی خوب سجائی، ان سے پریت لگائی جو ڈٹ کے آنا تانا سمجھیں۔ تیغیں چمکانے کو اب تو آئے ہیں سیکل گر، اتنی فرصت کس کو ہے کہ جنگ رکے پل بھر۔ میں چاہوں گی کہ شاہ جو رسالوں کا جو ذکر ہوا، اسی حوالے سے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا کہ جو شاہ کا کلام ہے وہ دراصل اس وقت کے فقیر سینہ در سینہ منتقل کرتے تھے، اور ان کے جو معتقد ہیں وہ لکھ لیتے تھے، اور وہ گنج کے نام سے محفوظ کیا گیا۔ تو پھر بہت بعد میں اس میں ریسرچ ہوئی، اور اس میں ابتدا میں یہ خیال تھا کہ یہ سر کے ڈاروس میں شامل نہیں ہے، لیکن بعد میں جب ریسرچ ہوئی تو یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں، یہ شاہ کا ہی کلام ہے۔ اور پھر جب آغا سلیم نے، جو ان کا بہت ہی اچھا ترجمہ ہے، یعنی ان کا جو آغا سلیم کا ترجمہ جو ہے وہ شاہ کی اپنی جو شاعری ہے، اس اپنا لہجہ جو ہے اور جو ردم ہے اس سے قریب ہے۔ کربلا کی جو حوالے سے جو شاعری ہوئی ہے، اس سے پہلے ہماری شاعری جو تھی وہ عیش و عشرت، چنگ و رباب، شباب اس کی تھی، لیکن کربلا کے واقعے نے جو تہذیب ہمیں عطا کی، اس سے ہمارے ادب میں ایک اور رنگ آیا ہے، اور وہ تہذیب غم کی۔ میں چاہوں گی ایک اور کتاب ہلال نقوی صاحب کی ہے، تو فراست رضوی صاحب آپ اس کے حوالے سے کچھ اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، میں جو ہوں دو کتابوں کو، یہ آپ جو سوال کر رہی ہیں اس کا تعلق ہے مرثیے کی تنقید سے اور مرثیے کی تحقیق سے۔ میں دو کتابوں کو ان ساری کتابوں میں سب سے زیادہ نمایاں اہمیت دیتا ہوں۔ ایک کتاب تو ہے ڈاکٹر نیر مسعود کی کتاب انیس۔ یہ ایک ناممکن کتاب ہے، یعنی میں اس کو کبھی پڑھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ کیسے اس زمانے میں، نئے زمانے میں لکھی جا سکتی ہے۔ یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی ناممکن، ہاں، یہ ناممکن کتاب ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں عرض کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد نے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کی جو انیس کی مجلسوں میں شریک ہوئے تھے۔ اچھا۔ بہت بوڑھے لوگ تھے ان کے والد جو تھے، وہ خود بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے نقاد، اور ان کی خود کتاب جو ہے ڈاکٹر نیر مسعود کے والد کا نام تھا مسعود حسن ادیب۔ ان کی کتاب ہے روح انیس، وہ بھی بہت اہم کتاب ہے، لیکن انیس کی سوانح کوئی موجود نہیں تھی۔ یہ انیس کی سوانح ہیں، یہ انیس کی زندگی پر یہ کتاب ہے، اور اس کا بہت بڑا مواد جو ہے، اس کتاب کا بڑا حصہ
ان بیانات پہ مشتمل ہے جو انیس سے ملے، جو لوگ جنہوں نے انیس کو دیکھا یا ان لوگوں سے ملے جو انیس کے قریب تھے یا جن کی انیس سے ملاقاتیں تھیں. تو یہ ایک ایسا یعنی خزانہ تھا جو ان کے والد نے سارا یہ مواد جمع کر کے رکھا تھا. ڈاکٹر نیر مسعود نے اس میں اور اضافے کیے، اس پر اور ریسرچ کی اور اس کو ایک کتابی صورت میں شائع کیا. تو اس سے انیس کی پرسنل لائف کے ایسے گوشے نظر آتے ہیں جو کسی اور ذریعے سے آپ کو نہیں مل سکتے تھے، نہ کسی کتاب میں نہ کسی تذکرے میں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب انیس کا انتقال ہوا 1874 میں 1874 میں، تو انیس کا کوئی مرثیہ شائع شدہ موجود نہیں تھا. انیس کی کوئی چیز شائع نہیں ہوئی تھی. صحیح. اور منشی نول کشور نے 1876 میں 3 جلدیں شائع کی، پھر ایک جلد کانپور میں بھی نول کشور کا مطبع تھا وہاں سے شائع کی. تو یہ تصدق حسین رضوی سے، جو لغات کشوری جنہوں نے مرتب کیے، ان سے جو ہے منشی نول کشور نے، منشی نول کشور ہندو تھے لیکن قرآن پاک بھی چھاپے انہوں نے، اور بڑا خزانہ جو ہے ادب کا جو ہے انہوں نے شائع کیا، اور بہت بڑے آدمی تھے اور غالب کے دوستوں میں تھے. کوئی ایسے خط بھی میں نے دیکھے کہ غالب نے کسی کو نوکری کے لیے خط لکھ کے نول کشور صاحب کو بھیج دیا کہ ان کو پریس میں کہیں رکھ لینا، تو وہ غالب کی بات کو آنر کرتے تھے اور اس کو ملازم رکھ لیتے تھے. تو یہ منشی نول کشور نے ان کے مرنے کے 2 سال کے بعد یہ شائع کیا. بہت خوبصورت. تو یہ جو ہے انیس پر جو کتاب ہے یہ بہت اہم کتاب ہے، اور ناممکن میں نے اس لیے کہا کہ اس میں جو کچھ انیس کے بارے میں شامل کیا گیا ہے وہ کسی صورت اور لکھنؤ میں کوئی رہنے والا شخص ہی اس کو جمع کر سکتا تھا، اور ان لوگوں کے ذاتی انٹرویوز کے ذریعے، شخصی انٹرویوز کے ذریعے جو انیس سے ملے، انیس کی مجالس میں شریک ہوئے، یا ان لوگوں سے ملے جنہوں نے انیس کو دیکھا یا جو انیس سے ملے. تو اس لیے میں نے اس کو ایک ناممکن کتاب کہا. صحیح، اس کا سورس جو ہے. اور دوسرے یہ جو ڈاکٹر ہلال نقوی کی کتاب ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے. اردو میں مرثیے پر اور مرثیے کی تنقید و تحقیق پر اس سے بڑی کتاب میری نگاہ سے نہیں گزری. حالانکہ اکبر حیدری کشمیری جو ہیں انہوں نے بہت کام کیا، شارب رودولوی نے بہت کام کیا، خود ضمیر اختر نقوی نے بہت کام کیا. ابھی ہمارے نوجوان ایک ذاکر ہیں اور عالم ہیں، اسکالر ہیں، ارتضیٰ عباس نقوی، وہ مرثیے پہ کام کر رہے ہیں. مرثیے پہ بہت لوگوں نے کام کیا، لیکن ہلال نقوی کا یہ پی ایچ ڈی کا جو ہے مقالہ ہے 20ویں صدی میں جدید مرثیہ. اس مرثیے پر جو کتاب یہ جو ہے، اس میں بھی ایک خوبی یہی ہے کہ وہ سب سے ذاتی طور پہ واقف تھے. یعنی اس میں آپ کو آدھی کتاب میں اس طرح کے حوالے ملیں گے کہ میں نے جوش صاحب سے یہ پوچھا تو انہوں نے یہ کہا، میں نے نسیم امروی کو یہ مرثیہ یوں پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے آل رضا سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے اپنے مرثیے کے بارے میں یہ بتایا. تو اس میں جو ایک لائیو اور زندہ حوالے ہیں علم کے اور ان لوگوں کے ذریعے سے جو براہ راست مرثیے کے بہت بڑے لوگ تھے. تو یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، اور اس کی نثر تو اتنی خوبصورت ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے ماشاءاللہ. اس کی نثر اتنی خوبصورت ہے، اس کی نثر پہ کبھی آپ توجہ کیجئے، توجہ نہیں کی گئی. یہ بالکل فکشن کی نثر لکھی ہے انہوں نے. جیسے نیتشے کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ فلسفہ جو لکھا تو وہ نثر شاعری معلوم ہے، شاعری میں ضمیر علی بدیونی کہتے تھے شاعری میں فلسفہ لکھ دیا بہت ہی وزن کے ساتھ. اور وہ اس کی تشبیہ یہ دیتے تھے، تو بہت بڑے آدمی تھے، وہ کہتے تھے میں نیتشے کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک میرے ذہن میں تشبیہ یہ آتی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنگل کی آگ ہو. جیسے جنگل میں اس میں ایک حسن بھی ہوتا ہے، ہیبت بھی ہوتی ہے، اور اس کا ایک جلال بھی ہوتا ہے، اور اس میں تو اس طرح سے انہوں نے مثال دی. تو اس کی نثر بہت خوبصورت ہے، اور یہ اس میں جدید اور قدیم مرثیے کا جو تقابل ہے اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. بڑا بسیط، بڑا دلائل سے پر، یہ بہت بڑی کتاب ہے. ڈاکٹر ہلال نقوی کا معجزہ ہے یہ. جو مثالیں دی آپ نے وہ بڑی عمدگی سے. ہلال نقوی ہمارے عہد کا بہت بڑا نام ہے. تحقیق مرثیے پر ان سے بڑا آدمی نہیں ہے میری نگاہ میں. بے حد معتبر حوالہ ہے تنقید و تحقیق کا، اور وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسی جانب لگا دی ہے. یعنی وہ تحقیق اور فنا فی المرثیہ ہیں. فنا فی المرثیہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جوش صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو اپنا شاگرد نہیں کہا. اچھا. ایک بار میں نے جوش صاحب سے پوچھا، یہ گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چکن کا کرتا پہنے ہوئے، بڑے بڑے بال، بہت دبلے سے تھے، کوئی کتاب پڑھ رہے تھے. تو جوش صاحب نہا رہے تھے، میں انتظار کر رہا تھا، نہا کے نکلے تو کرتا پہنتے ہوئے ایک سفید رنگ کا. تو میں نے اسی دوران پوچھا، میں نے کہا یہ گیلری میں کون صاحب بیٹھے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ جوش صاحب نے دیکھا، کہنے لگے یہ میرے شاگرد رشید ہیں. اچھا. اور انہوں نے حق بھی ادا کر دیا. ہلال نقوی. اور انہوں نے شاگردی کا اور محبت کا
حق ادا کر دیا. بالکل صحیح کہا فاطمہ نے, بلکہ حق سے بھی زیادہ ادا کر دیا. جوش صاحب کے لیے انہوں نے کام کیا ہے, ابھی جو جوش صاحب کے جو 26 مجموعے انہوں نے جو ہے 3 جلدوں میں مرتب کیے ہیں, اور اب وہ جوش صاحب کی رباعیات کی کلیات جو ہے وہ شائع کر رہے ہیں, وہ تقریباً انہوں نے ترتیب دے لی ہے. تو جوش صاحب کا جو انہوں نے حق ادا کیا ہے محبت کا, اور جو جوش صاحب کے لیے انہوں نے کیا ہے, جوش صاحب کے خاندان میں بھی کسی نے نہیں کیا, نہ کر سکتا. بہت خوب. محبت نبھا دی انہوں نے علمی اور ادبی سطح پر, اور ایک بڑے معیار کے ساتھ. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی ہمارے مہمانوں کی طرف سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ خود مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. بہت ساری ایسی کتب کا ذکر ہوا ہے جو اس سے پہلے جن کے بارے میں نہیں جانتی تھی, کہ کتنا زیادہ اردو ادب میں مرثیے کے حوالے سے یا شعر کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے یا نثر کے حوالے سے جو کام ہوا ہے, اور لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی ہیں. تو یقیناً یہ ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, نہ صرف یہ سب کچھ جو لکھا گیا وہ, بلکہ وہ تمام افراد جو اس پر کام کرتے رہے یا جو اس پر کام کر رہے ہیں. تو یقیناً آپ کو بھی پروگرام سن کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تشنگی بہرحال باقی ہے, یقیناً آپ چاہیں گے کہ کچھ اور بھی آپ کو اس حوالے سے سننے کو ملے, تو یقیناً ایک اور پروگرام لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. آج کا پروگرام اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ مکمل کریں گے. ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت عمدہ گفتگو ہوئی اور بہت خوبصورت کتابوں کے حوالے دیے گئے. مجھے یعنی اپنی میزبان فرحانہ اویس کو اجازت دیجیے, ایک اور موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. وہ شام جو رو ابتلا, وہ شام خوف و امتحان, وہ آہٹوں کی دہشتیں, وہ ڈوبتی پرچھائیاں, تیرو تبر کا برچیوں کا